إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ رمضان کی آمد ہے نا، اور ہر کوئی رمضان کی آمد پر ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار ہر بندہ مومن الحمدللہ بے تابی کے ساتھ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکی کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ زہد کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، اپنے نفس سے جہاد کا مہینہ ہے، یہ خاکساری کا یعنی اپنے آپ کو چھوٹا اور اللہ کی ذات کو بڑا کرنے کا مہینہ ہے، یہ مساوات کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ، اللہ کی رضا الہی کو پانے کا مہینہ ہے، جنت کی بشارت کو پانے کا مہینہ ہے، اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اور یہ رمضان ایک سال بعد ہمارے پاس، یعنی مراد یہ کیا ہے، ہمارے پاس صرف پورے سال میں ایک ماہ کے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ آتا ہے نا؟ آپ سوچیں نا، اپنے ذہن میں ذرا سا تصور پیدا کیجیے، جب ہمارے گھر میں کسی بھی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ سب کو اس کا جواب پتہ ہے۔ ہم اس کے لیے بہت ساری تیاری کرتے ہیں، گھر کی صفائی سے لے کر اپنی بھی صفائی کرتے ہیں، مراد ہے کہ اپنے آپ کو بھی تیار کرتے ہیں نا۔ جہاں گھر کے کام کاج کرتے ہیں، گھر کے لیے سر بات ہے، کوئی مہمان اسپیشل ہو اور بہت زیادہ ایسا مہمان جس سے آپ بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہوں، تو آپ کی تیاری دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کی سجاوٹ، آپ کی جتنی بھی آپ کی ڈیکوریشن ہے، جو بھی آپ نے الحمدللہ اپنے مینیو تیار کیا، وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور خود بھی آپ بہترین لباس پہنتے ہیں نا، اپنے آپ کو شاور لیتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوتی ہے، جوڑی ہے، کپڑے ہیں، بہترین اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر بھی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ خود اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، آپ کی تیاری ہوتی ہے، آپ کے گھر صاف ہوتے ہیں، مہمان کے آنے کا انتظار ہے، آپ خود بہت فریش فیل کرتے ہیں، بچے بھی خوشی خوشی ماؤں کے چہروں کو دیکھتے ہیں نا۔ تو اصل بات یہ کہ ہر چیز جب وقت پہ تیار ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ کتنا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے نا۔ یہ کس کی قدردانی ہے؟ دنیا کے مہمان کی۔ آپ کتنی تیاری کرتے ہیں، ایک مہمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے، یعنی وہ مہمان جو اللہ کی طرف سے آیا۔ سوچئے میں اور آپ اس مہمان کی کتنی تیاری کرتے ہیں۔ کیا یہ مہینہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ دنیا کی مہمانی کی تیاری کے لیے میری اور آپ کی کوئی کمی نہیں رہتی، کہ میں نہیں چاہتی کہ ذرا سا کوئی کمی رہ جائے۔ تو وہ جو مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، میں اور آپ کیا اس مہمان کی تیاری نہیں کریں گے؟ کیا اس پر کوئی زور و شور نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس پر کوئی تیاری نہیں کریں؟ تو میں اور آپ آج اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں یہاں پہ، کہ میں اور آپ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کے لیے خوب خوب زور و شور کے ساتھ تیاری کریں۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں آیت آپ کی پڑھی تھی، ساری وساری الا مغفرت، دوڑو بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف، وہ جنتن، اور جنت کی طرف، اردوہا جو اس کا عرض ہے آسمان اور زمین کے برابر، اللہ اکبر، للمتقین، اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں مہمان اتنا شاندار ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہو، تو پھر کیا میں اور آپ بھاگیں گے نہیں اس کی تیاری کے لیے؟ اور جہاں اس کے لیے ظاہری اپنے کام کاج کی کریں گے،
کیا اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے؟ اپنے دلوں کا تزکیہ نہیں کریں گے؟ اپنے دل کو نہیں چیک کریں گے؟ تو انشاءاللہ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ کیسے میں اور آپ اس مہمان کو ویلکم کہتے ہوئے اپنے دلوں کا، اپنے گھروں کا، اپنے کاموں کا جائزہ لیں، اور دعا کرتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں پہنچا دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ میں اور آپ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے، ہم اس کو بہترین انداز سے اس مہینے کو لیں اور اپنے رب کی جسے کہا جائے رضامندی کو پالیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے ان اعمال کو آج انشاءاللہ کہ جو میرے اور آپ کے لیے بہت انشاءاللہ فروٹفل رہے گا۔ سب سے پہلے کیا؟ ماہ رمضان کے روزے، ماہ شعبان کے روزے۔ سب سے پہلے میں اور آپ کیا دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اب شعبان کا مہینہ تو تیاری ابھی سے پکڑنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں شعبان کے روزے پر بات کروں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، تو ہم آپس میں کہتے ہیں کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ ہی دیں گے نہیں، یعنی مرادے کب آپ چھوڑیں گے نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے نبی کہتے میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ میں نے کبھی بھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھنے نہیں دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ روزے رکھے ہوں۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ اگر میں اور آپ الحمدللہ روزہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی پریکٹس کریے شعبان کے روزے سے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے گا تو پھر آپ نے استقبال رمضان کے روزے رکھنا، آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو وہ روزے رکھنا منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان میں مسلسل آپ کو ایک مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اس سے جسم کے اندر آپ کو ایک آرام بھی چاہیے نا۔ جب آپ الحمدللہ 15 دن تک آن اینڈ آف روزے رکھیں گے اور پھر 15 ڈیز تک اپنی باڈی کو ریسٹ دیں گے تو اس سے باڈی کو ایک ریلیکسیشن فیل ہوگی، ایک آرام مل جائے گا نا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پورا شعبان روزہ رکھا اور جب اصل روزے رکھنے کی باری آئی جو کہ رمضان کا مہینہ جو کہ ایک مہمان ہے، اس میں آپ جیسے کہا جائے اتنی آپ کی مطلب اتنی کمزوری ہو گئی کہ آپ روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنا روزہ رکھتے ہیں منڈے اور تھرسڈے کا یا فل مون کے روزہ رکھتے ہیں یعنی ایام بیس کے، وہ تو کنٹینیو کر لیں، ٹھیک ہے، ان کی عادت ہے وہ رکھ لیں الحمدللہ، نصف شعبان کے بعد بھی رکھ لیں۔ لیکن جو نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے نہ رکھیں، لیکن وہ کیا کریں 15 شعبان سے پہلے سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اس روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو پہلی بات آپ سب اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ جو کرنے کا کام ہے اس مہمان کی تیاری کے لیے کہ میں اور آپ اس مہینے سے اپنے روزوں کا اہتمام کر لیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں باقی حدیث ہی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اکثر جیسے ہوتا ہے نا ہمارے جیسے ہوتا ہے کہ لائک بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے نا، جیسے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نا، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ جیسے خواتین ہیں نا ان کے جیسے روزے رہ جاتے ہیں، چاہے وہ پیریڈس کی وجہ سے رہ جائیں یا جیسے کہا جائے کوئی پریگنینسی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یا دودھ پلاتی ہے نا، تو ایسے موقع پر اگر آپ کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ شعبان میں روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے شعبان سے پہلے مجھے ان کی قضا کی استطاعت نہ ہوتی، مراد یہ کہ وہ شعبان میں اپنے روزوں کو کمپلیٹ کرتی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، اب رمضان کے بعد فوراً رکھ لی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رمضان سے لے کر اگلے رمضان کی پیریڈ آپ کو ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ نے اپنے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے اگر نہیں دیا اور اس کے نیکسٹ رمضان میں دیا تو پھر آپ اس میں فدیہ بھی دیں گے اور آپ اپنا جو آپ کے جو چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ بھی رکھیں گے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہو جائے
میں کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے کوئی روزے کسی بھی حوالے سے رکے ہوئے ہیں یا آپ نے نہیں رکھ سکے تو انشاءاللہ شعبان کے دنوں میں آپ 15 شعبان سے پہلے ان روزوں کو مکمل کر لیجیے. تو انشاءاللہ ایک تو یہ آپ انشاءاللہ صحابیات کی یا ازواج مطہرات کے طریقے پر چلنے کا بھی اجر مل جائے گا اور آپ کے روزے بھی پورے ہو جائیں گے. تو 2 باتیں ہمارے پاس ہو گئیں. ماہ شعبان کے روزے رکھیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گے. تیسرا کام، ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے. اس کی جو عظمت کا احساس ہے اور اس کی جو قدر و منزلت کا لحاظ ہے، یاد رکھیے اس کی جو آمد ہے رمضان کی، وہ آپ کو پہلے سے ہی اپنے ذہن میں جسے کہا جائے انگرین کرنا ہے. یعنی مراد یہ کہ پہلے سے اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے دل کو تیار کرنا ہے تاکہ جب رمضان آئے تو آپ غفلت کا شکار نہ ہو، آپ سستی کا شکار نہ ہو، آپ جسے کہا جائے لاپرواہی کا شکار نہ ہو، آپ نہ شکری کا شکار نہ ہو کہ اب روزے رکھنے پڑ رہے ہیں، آپ نہ قدری کا شکار نہ ہو جسے کہا جائے، آپ جسے کہا جائے بعض اوقات ہوتا ہے نا روزے رکھ کے بھی انسان کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، یعنی کوئی اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، کوئی کسی طرح کا رجحان نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بس ایک طرح سے سیام بھی کر رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر دل متوجہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے جب تک اس مہینے کی عظمت کا احساس، اس کی قدر و منزلت میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ نہیں جائے گی، میں اور آپ اس کی رسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے. اور یاد رکھیے یہ اتنی عظمت و قدر و منزلت والا مہینہ ہے کہ صرف اس کی ایک رات ہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بلا شبہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی بہت ہی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے، یاد رکھیے کہ رمضان کی صرف ایک ہی رات قدر و منزلت والی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ اس کا ہر دن اور ہر رات قدر و منزلت کی حامل ہے. اور جو اس ماہ رمضان کو پا لینے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، یاد رکھیے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کیسا ہے؟ جہاد میں شہید ہونے والے سے بھی پہلے جنت میں داخل نصیب فرما دیتا ہے. مراد کیا ہے کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں عمل صالح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد میں جو لوگ جاتے ہیں نا اور پھر شہید ہو جاتے ہیں ان سے پہلے جنت میں داخلہ نصیب کرے گا. اور اس کے بارے میں روایت بھی آتی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دور دراز کے 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے. ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی محنتی تھا تو محنتی نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا. پھر دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا. طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا. پھر دوسری بار نکلا اور اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. صبح اٹھ کر طلحہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو خواب بیان کرنے لگے تو لوگوں نے بڑی حیرت ظاہر کی جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور آپ کو سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا
اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ اس کے بعد مزید 1 سال زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَامَ وَسَلَّمَ قضا و قضا من سجدت فی السنہ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس میں رمضان میں روزے رکھے اور سال میں اتنی اتنی رکعت نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ دے دے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ میری اور آپ کی کتنی زندگی ہے۔ ایک شخص جو کہ شہید ہو گیا، بہت عبادت گزار تھا، بہت زیادہ اللہ کی رات میں جہاد کرا، 1 سال پہلے آپ دیکھیں کہ فرشتے کس کو پہلے انٹر دیتے ہیں؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس کو اللہ نے لمبی عمر دی، اس نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، یہ نیکی کے کام کی، اتنے اتنے اس کی سجدے تھے، تو کیسے، اور ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی عمر مانگیے کہ جو واقعی خیر و بھلائی کی ہو۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کو کتنی عمر ملتی ہے، یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ تو پتا ہے نا مجھے اور آپ کو سسٹرز کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ میں اور آپ اگر اس مہینے کی عظمت کا ادراک نہیں کرتے، اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے اپنے ساری جو پروٹوکول ہے جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ اس اسٹیپ کو لے کے نہیں چلتے، تو بات یہ کہ کیسے میں اور آپ اس مہینے کی عظمت کا احساس کریں گے، اس مہینے کی خیر کو پائیں گے؟ نہیں پا سکتے اگر سستی غفلت جسے کہا جائے لا علمی میں یہ وقت گزر گیا۔ پھر چوتھا کام جو آپ کریں گے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیجیے۔ رمضان سے قبل آپ نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خالص نیت کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونے والا بنائے، کیونکہ اخلاص دین کا جسے کہا جائے مغز ہے، دین کا خلاصہ ہے، دین کا نچوڑ ہے۔ ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ضرور قبول کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سورہ البینہ۔ اور انہوں نے اس کے سوا کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیے جب تک میں اور آپ خالص نیت کے ساتھ اس مہینے میں عبادت نہیں کریں گے، اس مہینے کو ویلکم نہیں کریں گے جھوٹے دل کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہے، اب روزوں کی آ گئی ہے تو اس کو رکھنا ہی پڑے گا، کیا کریں بچپن سے رکھتے آئے، ٹھیک ہے بچپن میں رکھا آپ نے الحمدللہ، اس وقت علم نہیں تھا، اب تو اتنا ویلکم ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ اور یاد رکھیے جو شخص اخلاص نہیں رکھے گا، اخلاص سے عاری ہوگا، ریاکاری کے لیے کوئی بھی عمل کرے گا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کان یعملون۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 and 16۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت یعنی ریاکاری کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کمایا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ضروری ہے میں اور آپ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث بھی رکھتی ہوں، آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی رکھتی ہوں، میں اور آپ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبولیت کا شر بخشے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول کرے۔ تو جو بھی کام کریں گے
ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو جائزہ لیں گے، کیوں میں دورہ قرآن سن رہی ہوں، کیوں میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، کیوں میں جیسے کہا جائے گھر کے کام کر رہی ہوں، کیوں میں رات میں سو رہی ہوں، کیوں میں جیسے کہا جائے کوئی بھی نیکی کا کام کر رہی ہوں، چیریٹی کر رہی ہوں، اپنی نیت کو چیک کریں گے اور اس نیت کے پیچھے اپنے رب کو یاد کریں گے۔ اگر رب کو یاد کیا، خالص اس کو کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص ہے، واحد ہے، اور وہ خلوص کو پسند کرتا ہے، اخلاص کو پسند کرتا ہے۔ تو پانچواں کام پہ جائیں گے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ پانچواں جو کام آپ نے کرنا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کی دھلائی کرنی ہے، اپنے دلوں کو حسد سے، کینے سے، خواہشات نفس سے، عداوت سے، ناشکری سے، ہر قسم کی نافرمانی سے آپ نے پاک کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے جس دل میں اتنی برائی ہوگی، اتنی گندگی ہوگی، اس دل میں تقوی نہیں آ سکتا، اس دل میں زہد نہیں آ سکتا، اس دل میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو دل کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیے اگر یہ صحیح ہوگا تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وہی قلب آگارہ۔ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اگر وہ دل ہے تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم چاہیے، سلامت دل، ہر طرح کی نافرمانی، شرک، عداوت، نفرت، خواہش نفس، حسد، کینے، دشمنی، اس طرح سے پاک دل۔ جب یہ دل ہوگا تو پھر رمضان، یعنی یہ ان چیزوں سے پاک ہوگا تو پھر آپ کو رمضان کے مہینے کی جو برکتیں، جو رحمتیں ہیں، جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بلیسنگ ہے، پھر آپ کو سمجھ آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کا جائزہ لیں، اور اپنے دل سے ابھی سے کسی کے خلاف کوئی رنجش ہے، کسی کے خلاف کوئی بدگمانی آ رہی ہے، بہت زیادہ خواہش کی پیروی کرتی ہوں، بہت سونے لگی ہوں، بہت زیادہ کھائنوں پہ پیروں کے پیچھے لگ گئی ہوں، بہت زیادہ گھر کی صفائی پہ لگی رہتی ہوں، ہر وقت دل چاہتا ہے شاپنگ کا، بس ساری خواہشات کو چیک کر جائے کس کس کے خلاف حسد ہے، کیا کیا بدگمانی ہے، کیا کیا برے خیالات آ رہے ہیں، کس کے ساتھ تھوڑی سی عداوت ہے، کیا کوئی ناشکری کا رویہ، کوئی ایسا حادثہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بجائے شکر گزاری کے ناشکری آ رہی ہے، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ بس دل کو صاف کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی ٹائم ہے ہم دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم بلغنا رمضان، ساتھ میں دلوں کی صفائی کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو سلامت رکھ، ہمارے دل کو سلامت رکھے، دل اور اس دل پر، اس دین پر جما دیں۔ تو آپ دعائیں کرتے رہیں گے اور مسلسل دعا کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹیکل بھی کرنا ہوگا، دل کا جائزہ لینا ہوگا۔ جب تک آپ دل کا نہیں جائزہ لیں گے آپ کا جسم درست نہیں ہوگا۔ چھٹا کام جو آپ نے کرنا ہے، رمضان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت الہی ہے، تو اس کا آپ احساس کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں گے۔ یاد رکھیے رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت ہے، ایک مہمان ہے، اور عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہوتا ہے جو یوں ہی حاصل ہو جاتی ہے نا۔ مراد ہے کہ جیسے اب آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے نا، تو آپ کو کبھی شاید احساس نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ان لوگوں سے بھی پوچھیے جو ریورٹ ہوتے ہیں، جو جسے کہا جائے ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جن کے ماں باپ مشرک تھے، جن کے ماں باپ ایتھیسٹ تھے، جن کے ماں باپ جسے کہا جائے اہل کتاب میں سے نصارہ تھے، یہود تھے۔ جب ان کو دین ملتا ہے تو وہ اس نعمت کی کیسے قدر کرتے ہیں، کیسے بھاگتے ہیں۔ تو عام طور پر انسان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب نعمت جسے کہا جائے یوں ہی مل جاتی تو کہ کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی دل تڑپتا ہی نہیں، اور جو نعمت نہیں ملی ہوتی ہے اس کے لیے یوں کتنے تڑپتے ہیں۔ اب سوچیے اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو مرسیڈیز مل جائے، اور آپ کا دل ہے کہ بس مرسیڈیز کے لیے روتا ہی رہتا ہے، آپ کی خواہش ہوتی کہ نہیں بس مجھے مل ہی جائے، آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا۔ تو یاد رکھیے جب میں اور آپ اس احساس کے ساتھ اس نعمت کی قدر کریں گے، تو پھر اس مہینے کا اہتمام کریں گے۔ اب دیکھیے آپ کیسے اہتمام کریں گے اور زیادہ کہ پچھلے رمضان میں دیکھیے
کتنے ہمارے پیارے تھے جو آج دنیا سے چلے گئے، کتنی کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی جا رہی ہے، نارمل ڈیتھ ہو رہی ہے۔ دیکھیے نا کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ سحری میں افطاری میں ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو رمضان کا مہینہ تو ہے لیکن وہ میسر نہیں آتا، اپنی بیماری کی وجہ سے وہ اس میں عبادت نہیں کر پاتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان کو پانے کی خواہشات کرتے کرتے دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ جب یہ مہینہ آ جائے بس شکر میں آپ بیٹھ جائیے، اللہ کا خوب شکر ادا کیجیے، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اللہ تعالیٰ کا آپ جتنا شکر ادا کریں گے، میں اللہ یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار وہ یہ نعمت دے گا، تو بار اور رپیٹ آپ کے پاس یہ نعمت آتی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، اور جب تمہاری پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یاد رکھیے جب تک میں اور آپ اس مہینے کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مہینہ دیا، اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان بھی آپ کو اپنی رحمت سے ضرور دے دے گا۔ لیکن شکر گزاری ہی بھول گئے، بس ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے آیا رمضان کے روزے رکھے گئے، شاپنگ بھی رہی، کھانا پینا بھی رہا، اور جسے کہا جائے دعوتیں بھی رہی، سب کچھ رہا، تو بات یہ کہ یہ تو شکر گزاری نہیں ہوگی، دل سے احساس اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مہینہ دے دیا، میں کتنی اللہ کی رحمت میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے مہینہ دے دیا، اور اس انداز سے بار بار اللہ تعالیٰ کی اس احساس سے شکر گزاری کو یاد کریں، اور پھر اس آیت کو یاد کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان بھی آپ کو ادا کر دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ کو یاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے 28 سے 29۔ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جسے کہا جائے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم میں، اور اس میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو سلسلہ جب ناشکری کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر نعمت ملے گی، پھر امید کریں گے آئندہ رمضان مجھے اور آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کتنا اہم ہے کہ دل سے ابھی سے بس اللہ کی شکر کرتے جائیں، جتنا زیادہ شکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو یہ مہینہ بھی دے دے گا، اور آئندہ مزید جب تک اللہ نے آپ کی تقدیر ملے گا ملتا جائے گا ملتا جائے گا۔ تو چھٹا کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ کیا کہ اپنی جسے کہا جائے خوب جسے کہا جائے نیتوں میں نے چھٹا کام کیا کرنا ہے، احساس کے ساتھ رمضان جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ساتواں کام آپ نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ ساتواں کام جو کریں گے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ ہماری ایک مثال دی جاتی ہے تاکہ بات آپ کو مثال سے سمجھاؤں گی تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں نا جو پچھلے 11 مہینوں میں اپنے رب کو بالکل بھول چکے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ رمضان آیا اللہ 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 کرتے رہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے مسلمان ہیں، 11 مہینوں میں اپنے رب کو بالکل بھول جاتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مالک الملک کی اس نعمت کے آنے سے قبل اگر میں اور آپ اس کی طرف رجوع کر لیں کوئی بات نہیں، ہم نے رب کو بلا دیا تھا، آج اللہ نے ہدایت دے دی، ہم آ گئے کلاس میں، ہمارے دل پہ آیت لگ گئی، ہمارا دل ایک دم سے بدل گیا، کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں نا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک مہینے پچھلے سال ہم نے رمضان میں روزہ رکھا تھا، پھر دنیا کی جو دھول ہے مٹی ہے وہ ہمارے دلوں پر آ گئی، اس کے بعد ہم 11 مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کو تو بالکل بھول گئے۔ کوئی بات نہیں، آپ گناہوں کی دلدل میں تھے، آپ نافرمانیوں میں تھے، آپ نے دنیا میں بہت گناہ کر لیا، اور آپ جسے کہا جائے پریشان ہیں کہ اب میں کیسے جسے کہا جائے
میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، کس دل کے ساتھ جاؤں، کس نافرمانی کے ساتھ جاؤں؟ تو ایسے موقع پہ شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جائے گا۔ شیطان آپ کو کہے گا تم تو بس رمضان کے مسلمان ہو، تم تو منافق ہو، تم تو دیکھو تمہارا تو جیسا دیس ہے ویسا بیس ہے، تمہارے اندر تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ یہ شیطان آپ کے دل میں اس طرح کے وسوسے ڈالے گا، اور آپ کہیں گے اللہ میں نے تو کتنی نمازیں چھوڑ دی، اللہ میں نے تو صحیح سے وضو بھی نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ میں نے تو اس کے ساتھ کتنی دل آزاری کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بچوں کو کیسے جیسے کہا جائے بلا وجہ میں مارا تھا۔ کتنی چیزیں آپ کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے۔ ہم سب آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ سوچتے جائیے کتنے گناہ ہیں جو مجھے اور آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں نا۔ تو بات یہ کہ میں اور آپ کوشش کرتے ہیں، کوشش کر کے ان گناہوں سے نکل سکتے ہیں، لیکن جو نکالنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو پیوریفائی نہ سمجھے کہ میں اور آپ بہت تزکیے والے، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو کچھ نہ کچھ تو بھولا ہوگا۔ تو آپ کیا کریں، جو گناہ کر چکے ہیں، جو گناہ کی دلدل میں زندگی گزار چکے ہیں، واپس آ جائیے مالک الموت، مالک الملک کے پاس آ جائیے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا تو اعلان عام ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ زمر کہتی تھے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا میں اور آپ خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ابھی سے شروع کر دیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا، انابت کرنا، اس میں دیر نہ کریں۔ کتنا بھی گناہ ہو گیا، کتنا ہی ساتھ کی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا اگر زندگی ہے اور سچی نیت کے ساتھ۔ اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا قبل الموت۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی توبہ کی، ایسی خالص توبہ کی توفیق دے موت سے قبل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجیے اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا قبل الموت۔ تو بس کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیجیے۔ یاد رکھیے رمضان کی آمد سے قبل اگر میں نے اور آپ نے اپنے گناہوں سے پاک اور جسے اپنے آپ کو پاک و صاف ہونے کا ارادہ کر لیا ہے نا، تو یاد رکھیے پھر میں اور آپ صحیح سے اس مہینے کا استقبال کریں گے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے نا کہ آپ الحمدللہ آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کے اندر گناہوں کی ایک ٹیمپٹیشن کم ہوئی ہوگی، آپ کو لگے گا کہ آپ کو خود اندر سے آپ کا دل جسے کہا جائے نا ہلکا محسوس ہوگا، آپ کا نیکی کی طرف دل لگے گا نا۔ تو ابھی جب یہ خواہش پیدا ہو جائے گی نا کہ دلوں سے وہ جو بوجھ تھے گناہوں کے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، اور آپ توبہ استغفار کرتے جا رہے ہیں، رجوع کرتے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے جا رہے ہیں، تو آپ خود دیکھیں گے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا آپ ہلکے پھلکے ہوں گے۔ اب جی، مائک کو پلیز آپ لوگ میوٹ رکھیے گا۔ تو آپ لوگ پھر اس کو کیا اس کو صحیح سے ویلکم کریں گے نا، ہم اپنی ان دوست احباب اور جسے کہا جائے اور بھی ہمارے جو آس پاس کے جو اقربا ہوتے ہیں نا، تو دیکھیے نا کتنی ہم نے ان کے حق میں کمی کی ہوتی ہے، اپنے اپنے آس پاس میں اپنے ہسبینڈ کے حق میں کمی کی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے حق میں کمی کی ہوتی ہے، تو کیا کریں اپنے گھر والوں کے حق میں کہ کوئی بات نہیں، کوئی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، پہلے تو رب اشرح لی پڑھیے، پھر اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سے کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بندے سے بھی معافی مانگ لیجیے، آپس کے رشتوں میں جو بھی اگر کوئی بھی نا اتفاقی ہے، ناچار کی، آپ انشاءاللہ توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس آ جائیے۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں گے، آپ سوچیے سبحان اللہ کہ آپ کے رمضان کی چاند دیکھنے کی لذت ہی الگ ہو جائے گی، تو پہلی فرصت میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب رشتوں کو دیکھنا ہے، کھنگالنا ہے کہ ان لاس کے ساتھ کوئی جسے کہا جائے کلیشز ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ہیں، اپنی فیملی سرکل کے ساتھ ہیں، بس ان سے بھی معافی مانگنا شروع کر دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے تو رمضان کا چاند دیکھتے دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے، مراد ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، پھر آپ کے ہاتھ جو اٹھیں گے اللہ کے حضور، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ دل میں تقویٰ ہوگا، دل میں ذوحت ہوگا، دل میں جسے کہا جائے ایک اللہ تعالیٰ کی احساس بڑائی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ دعا بھی پھر آپ کی اثر کرے گی۔ تو لہٰذا
जब रमज़ान आ जाएगा तो जी भर के इंशाल्लाह जन्नत को हासिल करने की मैं और आप कोशिश करेंगे। फिर ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट को देखेंगे कि 40 दिन तक जो तकबीर ऊला के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसके बारे में एक रिवायत आती है, जो शख्स 40 दिन तक रज़ा इलाही के लिए तकबीर ऊला यानी जो पहली तकबीर होती है नमाज़ के लिए अल्लाहु अकबर, क्या तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज़ अदा करता है, तो उसके लिए 2 बारातें लिख दी जाती हैं, एक जहन्नुम से बारात और दूसरी निफाक से बारात। अब देखिए हम इन दोनों से बेज़ार हैं ना, यानी मुराद है कि एक तो जहन्नुम में हम में से कोई नहीं जाना चाहता, दूसरा हम अपने निफाक से भी बहुत परेशान हैं कि कहीं न कहीं जिसे कहा जाए निफाक हमारी ज़िंदगी में नज़र ही आता है। वैसे तो आम दिनों में देखिए हम में से हर कोई जो मर्द हैं स्पेशली इनकी बात करूँ तो बाजमात नमाज़ का एहतमाम करते हैं। मगर माह शबान के आखिरी अशरे में ये काम शुरू करने का फ़ायदा क्या होगा कि माह रमज़ान में हमारी कोई भी नमाज़ तकबीर ऊला के बगैर नहीं पढ़ी जाएगी। आप देखिए कि जो हमारे सलफ़ होते थे ना, वो आम दिनों में भी इसका बहुत एहतमाम करते थे कि उनकी तकबीर ऊला मिस नहीं होनी चाहिए। इमाम इब्न अबी शैबा रहिमहुल्लाह ने सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह का कौल नक़ल किया, वो कहते थे 30 साल से मुअज़्ज़िन की अज़ान देते वक़्त मैं मस्जिद ही में होता था। 30 साल, आप सोचिए एक दिन में 5 नमाज़ें हैं और कितने साल मल्टीप्लाई कीजिए, आज तक उनकी तकबीर ऊला 30 साल में कभी फ़ौत नहीं। और यहाँ जो बशारत दी जा रही है कि जिसकी 40 नमाज़ें, 40 दिन तक की, तो सोचिए कि कैसे इनको नहीं इतनी अच्छी उम्मीद हो अल्लाह ताला से। एक और दूसरी रिवायत में आता है 40 साल से इनकी कोई बाजमात नमाज़ फ़ौत नहीं हुई। अल्लाहु अकबर! दिनों, हफ्तों या महीनों बल्कि चंद सालों की सिस्टर बात नहीं है, 40 साल के तवील अरसे में बवक़्त अज़ान मस्जिद में मौजूद होना, ये कोई छोटा काम है। आज अब देखिए माशाअल्लाह कोविड अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ है, वहाँ आप देखिए मसाजिद खुली हैं, तो मैं और आप ठीक है, नहीं जा सकते, घरों में इत्तिमाम कर लें, लेकिन हमारे हस्बैंड हैं, हमारे बाप हैं, हमारे जो भी बेटे हैं, उनको कोशिश कीजिए, उनको ये बताइए कि देखिए आप 2 चीज़ों से आपको बारात मिल जाएगी, जहन्नुम से, निफाक से। इसी तरह इमाम रबिया बिन यज़ीद रहिमहुल्लाह खुद फरमाते हैं, मौज़िन ने 40 साल से सुबह की अज़ान नहीं दी मगर मैं उस वक़्त मस्जिद में होता सिवाय उन औक़ात के कि मैं मरीज़ या मुसाफ़िर हूँ। तो ये सहाबा ये हमारे असलाफ़ का हाल था। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको यानी हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को, हमारे जो भी हमारे मर्द मर्द हज़रात हैं, उन सबको इस नमाज़ की कदर करने वाला बनाए। और जब तक मैं और आप इस महीने से स्टार्ट नहीं करेंगे रमज़ान के महीने में, बहुत चांसेस है कि आपकी तकबीर ऊला मिस हो जाए। फिर नवा काम जो आप करेंगे आप माही रमज़ान के मसाइल को सीखेंगे। देखिए जब तक ना आप रमज़ान के महीने के बारे में नहीं जानेंगे, क्या उसके ख़साइस हैं, क्या उसके फ़ज़ाइल हैं, क्या उसकी अहमियत है, तो फिर आप उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप उसके मुक़ाम को अपनी ज़िंदगी में ताज़ा नहीं कर सकते, जब तक आप नफ़सियाती यानी ज़हनी तौर पर और रूहानी एतबार से अपने आप को नहीं तैयार कर सकेंगे, जब तक कि आपको उसके मसाइल के बारे में इल्म ना हो। और कहाँ से हासिल करेंगे मसाइल? कोई भी जैसे कहा जाए पम्फलेट उठा के पढ़ लेंगे, नहीं। जो उन आयात को जो कुरान से हैं, अहादीस नबवी से हैं, उनका मुताला करेंगे और रमज़ान के मसाइल का इल्म लेंगे और फिर उनके मसाइल जैसे सपोज़ कीजिए सेहरी के क्या मसाइल हैं, अफ्तारी के क्या मसाइल हैं, रोज़े के क्या मसाइल हैं, नमाज़ तरावी का क्या मसला है, ज़कात का क्या मसला है, सदक़ा-ए-फ़ितर का क्या मसला है, एतिकाफ़ के क्या मसाइल हैं, तो ये सारे मसाइल को आपको रिफ्रेश करना होगा। आप जब तक इन मसाइल को रिफ्रेश नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं करना क्या है, बस आप तो ठंडे-ठंडे से हम चल रहे हैं, आया रमज़ान का महीना रोज़ा रखा, नहीं, बस वक़्त होता आपने रोज़े में कुछ खा लिया और आप परेशान हैं कि मेरा तो रोज़ा टूट गया और आपने मज़ीद खाना शुरू कर दिया। आपको क्या पता कि भूल से खाने से आपका रोज़ा नहीं टूटता। तो ये जो सारी जो चीज़ों को जब तक आप अहकामात को नहीं जानेंगे, आप कैसे इसकी जैसे कहा जाए फ़ज़ीलत से फ़ायदा उठा सकते हैं? कैसे अपने आप को रूहानी और ज़हनी तैयार कर सकते हैं? तो ज़रूरी है कि आने से पहले किसी का भी लेक्चर जो कि कुरान और सुन्नत के हैं, आप किसी का भी सुन सकते हैं इन मसाइल से रिलेटेड। जब एक दफ़ा सारी चीज़ें ज़हनी तौर पे तैयार होंगी ना कि सेहरी में मुझे किस वक़्त खाना है, सुन्नत क्या है, लास्ट मोमेंट में अल्लाह के नबी पसंद करते थे, तो मैं भी कोशिश करूँ ऐसे मौके पर सेहरी को अपना लास्ट डे उसको डिले करूँ।
कहने का मकसद ये कि उनको जब आप देखेंगे ना तो उसमें इत्तिबा किसकी रहेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अफ्तारी को देखोगे तो अफ्तारी में क्या करूँगी? जल्दी करूँगी, क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी करते थे। फिर इसी तरह रोज़े में कब पीरियड कब आएगा, कब किस अगर पीरियड आ गया तो बस हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जैसे रोज़ा जैसे आपको पता है पीरियड्स आता है तो हम तो कहते हैं कि चलो बस 12 बजे के बाद आया तो कोई खैर है, चलो बस रोज़ा कंटिन्यू, कहाँ से रोज़ा कंटिन्यू हो जाएगा? इवन अगर आपको 1 मिनट 2 मिनट पहले भी अगर आपको पीरियड आ गया तो आपकी तो रोज़ा आपको लौटाना होगा। आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आप इतना टाइम तक आप फास्टिंग में रहे, अल्लाह ताला से उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला आपको अजर देगा, 2 अजर हो सकता है आपको मिल जाए, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक सब्र करने का कि आपने और फिर दे के दोबारा उसको आप उसको अदा करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये सब मामला, ये सब अहकामात जब हमें पता नहीं होते ना तो फिर मैं और आप इस महीने में परेशान रह जाते हैं। तो ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर अपने आप को तैयार करना है, ठीक है? फिर 10वां काम जो आप करेंगे, दुआओं को अपना मामूल बनाएँगे। याद रखिए कोई भी काम नेकी का मैं और आप करें, अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर ये मुमकिन नहीं है। याद रखिए कसरत से अल्लाह ताला से उठते-बैठते नेक अमाल की तौफ़ीक माँगे। अल्लाह ताला तू मुझे नेक बना दे, अल्लाह ताला तू मुझे नेकी की तौफ़ीक दे दे। याद रखिए दुआ की तौफ़ीक जो मिलती है ना, वो अल्लाह ताला उसी शख़्स को देता है, जिस पर अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोलना चाहता है। अल्लाह ताला की मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मन फुतिहा लहू मिनकुम बाबुद दुआ, फुतिहत लहू अब्वाबुर रहमा। वमा सुइलुल्लाहु शैआ यानी अहब्ब इलैहि मन अन युसअलल आफिया। जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोला गया यानी दुआ की जिसको तौफीक दी गई, बैठे बैठे सब सिस्टर दुआ मांगे, अल्लाह ताला मुझे और आपको दुआ मांगने की तौफीक दे। उसके लिए क्या होगा? रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। और जो चीज अल्लाह ताला से मांगी जाती है उनमें से सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक क्या पसंदीदा है? आफिया, आफियत है। तो क्या बात पता चली कि माह रमजान में अल्लाह की रहमत उससे दुआ के जरिए हासिल करनी है। मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत मुझे और आपको मिले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका ला यमलिकुहा इल्ला अंत। तो याद रखिए जो शख्स भी दुआ के लिए अपने हाथों को उठाकर अल्लाह ताला से आजिज़ी करते हुए दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आपको याद है सलमान फारसी से रिवायत आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही अन यरफा इलैहि यदैहि फयुरद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब बहुत हया करने वाला और सकी है। जब बंदा उसके हुजूर हाथ उठाता है तो उन्हें खाली हाथ लौटाते हुए शर्म आती है। अल्लाह ताला को शर्म आती है इस बात पर कि बंदा जो हाथ उठाया गया उसको यूं ही लौटा दी जाए। सफरा, सफरा का वर्ड आ रहा है। तो मैं और आप क्या करेंगे इस महीने में? अल्लाह ताला से दुआ करें कि मैं और आप माह रमज़ान में अल्लाह ताला से बख्शिश का सवाल करेंगे, तक़वा माँगेंगे, ज़ोहद माँगेंगे, अल्लाह से रहमत माँगेंगे, बरकत माँगेंगे, जन्नत का सवाल करेंगे और जहन्नम से निजात का सवाल करेंगे। हम सब इसके लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआ करेंगे। 11वां काम जो मुझे और आपको करना होगा, वो क्या काम करना होगा? नेकी में रग़बत करनी होगी। रमज़ान का मौसम मौसम-ए बहार है और मौसम-ए बहार किसको नहीं पसंद आता? बताइए, बहार का मौसम किसको नहीं पसंद है? हर एक का दिल खिला-खिला होता है, हुँ? तो याद रखिए अल्लाह ताला इस महीने में मोमिनों को भलाई की तरफ जिसे कहा जाए राग़िब करता है, मुराद है कि भलाई से नवाज़ता है। तो मुझे और आपको क्या करना है? इन भलाइयों के हुसूल के लिए रमज़ान से पहले कमर बस्ता हो जाना है और नेकियों में चुस्त हो जाना है, एकदम एक्टिव हो जाना है। क्यों? जब तक मैं और आप चुस्त नहीं होंगे, अपने आप को अलर्ट नहीं करेंगे, तो बात है कि मैं और आप अल्लाह की भलाई को कैसे समेटेंगे? और मैं और आप अगर इसके लिए अपने आप को चुस्त करना चाहते हैं और हर किस्म की भलाई को समेटना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या पड़ेगा? समझ कर कुरान पाक का एहतमाम करना पड़ेगा। मुराद है कि समझ कर कुरान पढ़ने का एहतमाम करेंगे। कम से कम 1 मरतबा कुरान तो पढ़ेंगे। और आप दौरा कुरान में आ सकते हैं। दौरा कुरान हमारा शुरू हो चुका है। आपको 3 डेज़ अ वीक रिकॉर्डिंग दी जाती है। अब अगर आप कहीं से भी करते हैं, आपको जहाँ मिले कुरान और सुन्नत, मैं नहीं कहती कि आप यहाँ से आके सुनिए, जहाँ से आपका दिल ठुके, जहाँ से आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये कुरान और सुन्नत से सारी शवाहिद मिले, मैं इस पे अमल करूँ। देखिए, हमारा मनहज कोई भी
ادارہ یا کسی بھی پرسنالٹی نہیں، ہمارا منہج صرف قرآن و سنت ہے۔ میں اور آپ اگر اس کو تھامیں گے تو انشاءاللہ میرے اندر اخلاص بھی آئے گا، میں اور آپ اس ہر طرح کی بھلائی کو سمیٹنے والے بھی ہوں گے۔ تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہر قسم کی بھلائی کو سمیٹنے کے لیے؟ سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ نے کرنا۔ پھر یہ کہ 5 وقت نمازوں کے علاوہ جو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہے 5 ٹائمز آف ویک پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے نفلی عبادات بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے نفلی جو نماز ہے جیسے اشراق کی نماز ہے یا چانچ کی نماز ہے یا آپ تہجد پڑھتے ہیں یا وٹ ایور ایسے ہی آپ کی کوئی حاجت کی نماز ہے، اس کے علاوہ آپ نے خوب خوب صدقہ و خیرات کرنا ہے، یعنی ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان آئے تو پھر وہ عادت رہے گی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وہ عادت رمضان کیا آخر تک کنٹینیو ہوتی رہے گی۔ پھر یہ کہ ذکر و اذکار کی کثرت کرتے، صبح شام کے اذکار پڑھیں، مغفرت کی دعائیں پڑھیں، اسی طرح جیسے کہا جائے صبح شام کے اذکار کے علاوہ جیسے شفا کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ کی آپ اپنے گھروں کاموں کو دیکھے، چیزوں کو دیکھے، چلتے پھرتے جس انداز سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ جہاں ذکر و اذکار کریں گے وہاں دعا و مناجات، اپنی پرسنل دعائیں بھی ہوتی ہیں نا اپنی پریشانیوں کے حوالے سے۔ اب دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا نا، لیسز، تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے میرے اور آپ کے پاس کیا پریشانیاں نہیں ہیں؟ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اور آپ کے پاس پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے مسائل، پریشانی، تکالیف آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان پریشانیوں کو لکھیں اور اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کیجیے، دعا کیجیے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر مانگیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگیے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، خوب اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر مانگیے، ابھی سے مانگنا شروع کر دیجیے۔ پھر یہ کہ قیام اللیل کا خاص اہتمام کیجیے۔ پھر یہ کہ روزے کے جو مسائل ہیں ان کی معرفت حاصل کیجیے۔ پھر یہ کہ ایسے دروس اور بیانات میں انشاءاللہ شریک ہوئے، آج کل تو زیادہ تر چیزیں آن لائن ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دل کی کیفیت مختلف ہوگی۔ پھر یہ کہ اعمال صالح پہ، ٹھیک ہے، اس پر آپ نے خوب محنت و مشقت کرنی ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے دل کو تقوی کے لیے، یعنی تقوی کے حوالے سے آپ نے انشاءاللہ خوب جسے کہا جائے اس مہینے میں یعنی اسی مہینے یعنی شعبان سے خوب ریاضت کرنی ہے، مراد ہے کہ ایسے کاموں سے بچنا کہ دل کے اندر جس کی وجہ سے تقوی نہ رہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ اس روحانی کیفیت کے ساتھ آپ نیکی کی طرف بھاگیں گے۔ یاد رکھیے کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرے گی؟ یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرے گی کہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں نیک کام کریں گے تو مزید آپ کے حسنات میں اضافہ ہوگا، ایک تو آپ کو ویسے ہی حسنات کا ملے گا، اور چونکہ روزے کی حالت میں کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، تو خود ہی سے نیکی کا ڈبل ریوارڈ ڈبل ہے۔ موسم سرما ہے نا، سوری موسم بہار ہے نا، تو کیسے الحمدللہ نیکیوں کی جسے کہا جائے ہر طرح کی خیر و بھلائی کے دروازے کھلے ہوئے نا، تو جس انداز سے آپ چاہیں اس موسم سے فائدہ اٹھانا الحمدللہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کی کوشش کیجیے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ کر اذان کا انتظار کرنے کی کوشش کیجیے، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کی کوشش کیجیے، تراویح میں پیش پیش رہیے، لوگوں کے لیے سیری اور افطاری کا بندوبست کرنے میں مدد کیجیے، درس و تدریس میں شرکت کیجیے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ یہ سارے کام آپ نے کرنے، پھر کیا کرنا ہے برائی سے اجتناب کرنا ہے۔ یاد رکھیے رمضان کے استقبال میں جو ایک اہم پہلو جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں وہ یہ کہ نیکی تو بہت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں روکتے۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھیں نا معاشرے میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، ایک طرف ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم برائی بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یاد رکھیے اس طرح سے اعمال کا ذخیرہ نہیں بن پاتا ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے برائی کے سمندر میں جو ہماری نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ڈوب جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اگر رمضان میں کی ہوئی نیکیوں کو بچانا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو برائی سے اجتناب بھی کرنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو برائیوں سے بچنا بھی پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا برائی کے سمندر میں میری اور آپ کی نیکیاں ڈبو دی جائیں گی۔ اللہ نہ کرے ہمارے جو بزرگ کہا کرتے تھے نا نیکی کرو اور بس سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈالو، یعنی نیکی کرو بھول جاؤ، اللہ کے لیے خالص کر لو اور مزید گناہوں کو چھوڑو، نیکی کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ توبہ میں آتا ہے قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔
اب اگر فسق کے ساتھ ہم خوشی سے کوئی عبادت کریں، نہ خوشی سے عبادت کریں، خرچ کریں، نہ کریں یا نہ کریں، کوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں یتقبل منکم، تم سے قبول ہی نہیں ہو جائے گا۔ تو پھر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فاسق قوم ہے نا تو ان سے قبول نہیں کرتا۔ اور فسق کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی جو باؤنڈریز ہے اس کو کراس کرنا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے گناہوں کی وجہ سے جو کیے ہوئے صدقے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا کون کون سا صدقہ قبول ہوا۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا میں تو دعا نہیں قبولی، اتنی جلدی مچاتے ہیں۔ تو بات یہ کہ آپ نے جو دعا کی تھی ساتھ کوئی گناہ بھی کیا تھا، تو کہاں سے آپ کا صدقہ قبول ہو، کہاں سے آپ کی دعا قبول ہو؟ تو سوچئے اگر میں اور آپ برائیاں بھی کرتے رہیں گے اور نیکیاں بھی کرتے رہیں گے تو کیا ایسی نیکیوں کی بھلا اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکیاں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ یہ نیکیاں اور مجھے اور آپ کے 5 فٹ 6 فٹ کے جسم کو چاہیے آگ سے بچانے کے لیے، تاکہ اللہ اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہی مجھے اور آپ کو بچائے گی، ہمیں بچا کر اپنی رحمت میں داخل کرے۔ پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راستے بنا دے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمرہ پہ لے کے جائے۔ مسجد، وہ مسجد جو اتنی عرصے سے نہیں دیکھی نا، جسے کہا جائے کووڈ کی وجہ سے کتنے داخلے منقطع ہو گئے نا۔ لیکن بس دعا کیجیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان شروع ہو گیا، دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں آپ انشاءاللہ مسجد حرام یا مسجد نبوی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب، آپ کو پتہ ہے نا کہ دیگر مساجد کی نسبت زیادہ ہے۔ اور ویسے بھی ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب میں حج کے برابر بھی۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب میں حج کے برابر۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو آپ نے ام سنان انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرنے گئی؟ تو اس نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا کہ فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے لیے تھے، ایک پر تو وہ خود حج کو چلے گئے اور ایک ہماری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو کیا ہو جائے گا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس انشاءاللہ ابھی سے نیت کر لیں شعبان میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں اور آپ اس رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں۔ پھر چوتھا 14 کام جو آپ نے کرنا ہے کہ اپنے اوقات کو ترتیب دینا ہے، اپنے جو نظام الاوقات ہے اس کو ترتیب دینا ہے۔ اور آپ کیا کریں گے رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ پہلے سے ہی منصوبہ بندی شروع کر دیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیجیے غیر ضروری کاموں سے، غیر ضروری جو اکثر ہوتے ہیں نا بلا وجہ میں ادھر سے ادھر بھاگے پھرتے ہیں، یہ کام وہ کام، اور اس انداز سے۔ تو یاد رکھیے اپنے اپنے آپ کو فارغ کر لیجیے نا، دنیاوی کاموں کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر لیجیے نا۔ تو یاد رکھیے بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے پھر ساری تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب آپ اس وقت تیاری شروع کریں گے تو آپ کی تیاری تو رمضان کے اینڈ تک پوری نہیں ہونے والی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ رمضان کے پہلے ابھی سے اپنے آپ کو فارغ کرنا شروع کریں، اپنی چیزوں کو کمپائل کریں، اپنے تمام امور جو بھی آپ کے ریلیونٹ کام ہے وہ آپ دیکھ کر جان سکتے ہیں کیا کیا آپ کی ذمہ داریاں، کیا کیا آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ ان ساری چیزوں کو ایک اپنے ٹائم کے ساتھ فکس کیجیے۔ جیسے اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی اس کو ٹائم پہ فکس کیجیے، آپ کو اپنی دعا مانگنا اس کو ٹائم کے ساتھ فکس کیجیے، آپ نے دورہ قرآن سننا اس کو ٹائم کے ساتھ۔ اگر آپ جب تک اس کو اپنے ٹائم کے ساتھ نہیں فکس کریں گے نا تو کبھی آپ سنیں گے، کبھی آپ نہیں کریں گے، کبھی آپ کی تلاوت ہوگی، کبھی آپ کی تلاوت رہ جائے گی۔ یاد رکھیے جو ہمارے سلف تھے، جو امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب رمضان آتا تو فرماتے اب تو صرف تلاوت قرآن اور کھانا کھلانا ہی ہوگا۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تمام وظائف چھوڑ کر صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ سحری سے لے کر سونے تک کا جب تک میں اور آپ اپنے نظام الاوقات یعنی جو ٹائم، ہمارا جو پورا ٹائم پیریڈ ہے اس کو نہیں اپنے کاموں کے ساتھ ارینج کریں گے تو میں اور آپ اپنا کچھ نہ کچھ وقت ضائع کر جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے، اپنے کاموں کو اس ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ فکس کریں گے۔ پھر یہ کہ 15 کام کیا کرنا جو آج کل بہت بڑا فتنہ ہے وہ ٹی وی کا ہے، انٹرنیٹ کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے۔
کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے یہ جو اس سے بہت حد تک بچنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا ایک-ایک لمحہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ٹی وی پر بہت زیادہ خرافات چیزیں بھی آتی ہیں۔ رمضان کی آمد سے قبل کیا کریں، میں اور آپ اگر دیکھنے کے عادی ہیں تو اس سے جان چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ آج کل تو آپ دیکھیے ٹی وی پر رمضان کی نشریات کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اور اس میں اس انداز سے فن دیا جاتا ہے، ایسے ہی جسے کاجل اللہ معاف کرے بے حیائی کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو رمضان کی روح کو ختم کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات سسٹر رمضان کے نام پر آپ ایسے ایسے شوز پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی بے حیائی دیکھنے سے بھی بچا لے۔ اور خاص کر بہت بڑا فتنہ آج سیل فون کا فتنہ ہے، گھنٹوں ہم سوشل میڈیا پر بیٹھے ہم کہتے ہیں ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کے کلپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ دیکھیے سوشل میڈیا میں کیا-کیا چیزیں ہیں، فیس بک ہے، آپ کا واٹس ایپ ہے، آپ کا ٹویٹر ہے، آپ کا جو بھی، مجھے اتنا زیادہ نہیں علم ہے، جو بھی آپ اس کو استعمال کرتے اس کو بالکل ختم کر دیجیے۔ اگر ابھی آپ نے نہیں شروع کیا تو رمضان تک جسے کہا جائے اب بات نہیں بنے گی۔ اگر آپ کی ابھی آپ نے عادت نہیں ڈیولپ کی تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی ضروری ہے ایک ٹائم لگا دے کہ ہاں بس مجھے اس وقت فون کو دیکھنا ہے، اور اس میں سے بھی جب ہم دیکھنا شروع ہوتے ہیں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی یہ نہ کہے آدھے سے پون گھنٹہ تو ہمارا کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو ان ساری چیزوں کو، جو نیٹ سے ایشوز ہیں، سوشل میڈیا سے، ان سب کو پیچھے ڈال دیجیے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی، دیکھو یہ ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ کلپ ہے، یہ کسی کا جسے کہا جائے ہم تھوڑی دیر کے لیے تو پڑھ کے نفس کو اچھا لگتا ہے لیکن کتنا یاد رہتا ہے؟ اب بتائیے کتنی دیر تک آپ کو وہ چیز بات یاد رہتی ہے؟ ہم میں سے سب اس بات پہ گواہی دیں گے کہ ہمیں نہیں یاد رہتا، کیونکہ ہم بس اس کو اپنی نفس کے جیسے کہتے ہیں نا مزے کے لیے لیتے ہیں کہ ہمیں اچھا تو لگا لیکن عمل کچھ نہیں بدلا، تو پھر ایسے علم کا فائدہ کیا ہو؟ یہ تو بس وہی ہے کہ نفس کی ہم نے پوجا کر لی نا۔ تو اصل بات ہے کہ یہ چیزیں وقت آپ کا بہت لے لیں گے، تو ابھی سے آپ مسائل کو سیکھ کر اپنے اس پہ وقت ورک کرنا شروع کر دیں۔ پھر ایک 16 کام جو آپ نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آمد رمضان سے پہلے اپنی شاپنگ کر لیجیے۔ بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک یاد رکھیے انتہائی ناپسندیدہ جگہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اس کی مسجدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ لیکن بہت عجیب سی بات ہے کہ ہمارے یہاں، میں بیک ٹو ہوم کی بات کر رہی ہوں، عام طور پر ماہ رمضان بلکہ خاص طور پر آپ اسپیشل طاق راتوں میں دیکھیں کیا شاپنگ کی تیاری ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، سچائی کیا سیل لگتی ہے، کیا بازار قائم ہوتے ہیں کہ جاگنے والی راتوں میں بھی لوگ بجائے رات میں جاگ کے اس لیلۃ القدر کو پائیں جو کہ اتنی قدر و منزلت والی رات ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم وہاں پہ ہی شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے بتائیے؟ کہاں دل لگے گا جہاں اتنی رونقیں ہوں، جہاں اتنے بازار ہوں، جہاں اتنے میلے ٹھیلے، اور کہاں کیسے کیسے اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بس ایک غم ہوتا ہے کہ عید کا سوٹ آ جائے، عید کی شاپنگ آ جائے، عید کی جویلری آ جائے، عید کے کپڑے آ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جانا ہے جائیے، لینا ہے لیجیے، لے لیجیے، آپ رمضان سے پہلے لے لیجیے، ساری تیاری کر لیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے، وہ تو دینے پر قادر ہے۔ لیکن جب ہم رمضان کی راتوں میں اور اسپیشلی طاق راتوں میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں تو سوچیے کہ میں نے اور آپ نے اس مہینے کی روح ہی نہیں پائی، اس مہینے کا استقبال ہی نہیں کیا، اور اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ تو کیونکہ یاد رکھیے اکثر لوگوں کے یہاں تو اکثر لوگوں کے نزدیک تو یہ شاپنگ کا مہینہ بن جاتا ہے نا، تو مجھے اور آپ کو کیا کہنا ہے، اور آپ دیکھیے ایسے موقع پر نا خاص کر رمضان میں دیکھیے گا کہ آپ دیکھیے گا اتنا رش بھی زیادہ ہوگا اور مہنگائی کی وجہ سے وہ پرائسز اپ ہو چکے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ آپ نے لینا ہی لینا ہے، تو جہاں آپ کے وقت کا ضیاع ہے، آپ کی عبادت کا ضیاع ہے، آپ کے پیسوں کا بھی ضیاع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پہلے سے شاپنگ کرنے والا بنا دے۔ پھر یہ کیا کرنی ہے، ہم سب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا، ہم اچھے کپڑا پہن سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، جولی بھی پہن سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، پہلے سے تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ
کہ اگر آپ کو حیثیت دی ابھی سے کر لیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے 17 کہ غربا اور مساکین کو یاد رکھنا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہر کوئی نیکیوں میں کیا کرتا ہے، سبقت لینا چاہتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، اپنی ارد گرد کو دیکھیں، ایسے لوگ بستے ہوں گے نا کہ جن کے پاس سیری و افطاری کے لیے سامان نہیں ہوگا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، میں اور آپ اس بات پہ رسپانسبل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اگر اتنا مال دیا ہے تو میں اور آپ کیا کریں، میں اور آپ ایسے لوگوں کی امداد کریں، ایسے لوگوں کو یاد رکھیں۔ اس آمد رمضان سے پہلے پہلے رمضان راشن مہیا کریں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کسی بھی غریب کی مدد کرنے سے، آپ سوچیے نا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرمائے گا۔ میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھ دوں تو آپ کو بات پتہ چلے کہ جس نے اپنے بھائی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جس نے کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آس پاس دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کووڈ کی وجہ سے جاب لیس ہو گئے نا، ان کی وہ آپ سے مانگیں گے نہیں، ہاتھوں سے لپٹ لپٹ کر کے ہمیں دے دو۔ ان کی جو عزت ہے، نفس ہے، وہ مجروح ہوتی ہے مانگنے سے۔ سسٹر، اگر آپ نے کبھی، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی نے یہ حالات دیکھے، آپ دیکھیں ان کے چہروں پر کتنی، جسے کہا جائے ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا عفت پاکیزگی دامنی ان کے دل میں ہوتی، لیکن وہ چہروں سے کبھی آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ میری اور آپ کے آس پاس دیکھیے رمضان راشن کی کہاں کہاں میں الحمدللہ کیا یہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اپنے رشتے دار ہیں تو پہلا حق ان کا ہے، آپ ان کو دیجیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے رشتے دار بھی مالدار ہیں، تو ایسے موقع پر الحمدللہ ریلیف ہیومینٹی الحمدللہ ایک آرگنائزیشن ہے جو آپ جیسی بہنیں جو قرآن و سنت پڑھتی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، ہر سال رمضان راشن کا اہتمام کرتی ہے۔ آپ کے گروپ میں وہ پوسٹ کیا جائے گا، آپ الحمدللہ اپنے رمضان راشن کا حصہ $50 اس کا الحمدللہ ایک گھر کے راشن کا جسے کہا جائے اس میں پورا اس کے اندر پورا بیگیج ہے، مطلب اس میں بنایا گیا اور ان گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہنچا دیں، تاکہ وہ کسی بھی وجہ سے اس رمضان کا جو ایک انتظار ہوتا ہے نا کہ پہلے سے جب کچھ ہوتا ہے کھانے کا تو انسان کے چہرے پہ جو بات ہے استقبال کی وہ بالکل مختلف ہوتی جب تیاری ہوتی ہے نا۔ تو آپ میں سے جو بھی، اگر آپ کے پاس نہیں، آپ $5 10 جو بھی جس کی حیثیت ہے، آپ یہاں نہیں کہیں بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کوئی کسی جگہ متعین نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ میں اور آپ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کی بہن فاقے سے، آپ کا بھائی، آج تو یہ نفسا نفسی کا عالم ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں اور آپ کا بھائی جسے کہا جائے دن بھر کی یعنی مراد ہے کہ ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہے۔ کتنی ایسے واقعات آپ دیکھتے ہوں گے نا، تو اللہ کے لیے اپنے دل کو نرم کیجیے اور کیا کیجیے، ابھی سے لوگوں کو دینا شروع کیجیے، ان کے لیے سحری افطاری کا اہتمام کیجیے۔ جو بھی رمضان راشن میں حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیے، آپ ان کی مدد میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کاموں کو بنا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے آخری بار بہترین تبدیلی لائیے۔ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آتے ہیں اور مزید انشاءاللہ کتنے آئیں گے اللہ کے اذن سے، مگر اس بار ابھی سے کوشش کریں کہ اس رمضان میں ہم نے اپنے اندر حقیقی تبدیلی لانی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تبدیلی صرف رمضان کے لیے نہیں ہو بلکہ سال بھر کے لیے ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کے نمازی ہوا کرتے ہیں اور رمضان خود ہوتے ہی نماز سے بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں اور آپ ابھی سے کوشش کریں کہ یہ جو تبدیلی میرے اندر آ رہی یہ عارضی تبدیلی نہ ہو، ٹیمپرری تبدیلی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے تبدیلی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی موت تک مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ جب تک میں اور آپ اپنے رب کی موت تک بندگی نہیں کرتے، میں اور آپ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 99۔ اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ تیرے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین کے ساتھ، یعنی اب ہمیں اس وقت تک عبادت کرنی ہے جب تک کہ میری اور آپ کی موت نہ آ جائے۔
تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ بہترین انداز سے میرا اور آپ کا تزکیہ کر دے، بہترین انداز سے مجھے اور آپ کو عبادت کرنے والا بنا دے۔ پاکستان میں تھوڑی سی چیزیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ چیز آپ کے لیے بینیفیشل بنا دے اور بہترین انداز سے جو کرنے کا کام ہے اس کو فوکس کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ لوگ لسن قرآن جو مجید کا جو ہمارا گروپ ہے اگر اس میں نہیں ہے تو آپ ریکویسٹ کیجیے، اس میں آ جائیے انشاءاللہ۔ ہمارا ڈیٹیل دورہ قرآن ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے، اس میں آج ہمارا چھٹا پارہ الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ہم مختصر خلاصہ قرآن کے نام سے بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ 22 آف انشاءاللہ نیکسٹ منڈے 22 مارچ سے شروع ہوگا، 5 days a week ہے اور ہوپ فلی 30 اپریل پہ کمپلیٹ ہو جائے گا تاکہ آخری اشرا آپ اور ایکٹیو ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو اس میں بیسیکلی پورے پاری کا آپ کے سامنے تھیم رکھ دیا جائے گا تاکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اگر نہیں وقت دے پاتے نا، یعنی آپ 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ نہیں دیکھ پاتے تو یہ صرف 1 hour 15 minutes کا سیشن ہوگا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی وقت نکال لیتا ہے اور ہم نے ٹائم ایسے گلوبل رکھے ہیں کہ ہر طرح سے ہر ممالک سے لوگ اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور انشاءاللہ جو بھی سن سکیں ابھی سے سنیں گے 22 سے تو انشاءاللہ رمضان آتے آتے آپ کو خود بھی بہت سارے احکامات کا پتہ چل جائے گا۔ یہ مختصر خلاصہ قرآن ہے، پہلے بتا دوں یہ دورہ قرآن نہیں ہے۔ دورہ قرآن میں جیسے آپ پورا ترجمہ سے گو تھرو ہوتے ہیں، اب ہمیں جیسے ہم نے جو کروایا تھا اس میں ڈیٹیل کروایا ہوا ہے، اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈنگ پوسٹ ہو رہی ہے، آپ کو ویکلی 3 پارے کی جو اس کی ریکارڈنگ پوسٹ ہوتی ہے، پورے 7 days a week میں آپ نے 3 چیز کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے کی یا میکسیمم 2.75 گھنٹے کی آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کو آپ کر کے اپنا ڈیٹیل میں کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ان کے لیے وہ بہنیں جو ماشاءاللہ کئی سالوں سے ہمارے ساتھ دورہ قرآن کر رہی ہیں اور آج کل کووڈ کی وجہ سے چونکہ بچے بھی آن لائن ہیں اور بچے بھی کلاسز کریں تو مشکل ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی 2.5 گھنٹہ لگاتار بیٹھے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی دی ہوئی عطا سے اللہ تعالیٰ کی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کا باذن اللہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے اور آپ سب کے لیے جوائن کرنا آسان کر دے انشاءاللہ۔ 6 انشاءاللہ AM ایسٹرن ٹائم ہے، 6 سے لے کر 7:15 ایسٹرن ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب اس میں آئیں گے اور اپنا جو بھی حصہ ڈالنا ہے ڈالیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ اگر مزید اس سے ریلیٹڈ رمضان سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہتے ہیں تو ہم اپنے لیکچرز اس میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ کو رمضان کے مسائل سے ریلیٹڈ، تراویح سے ریلیٹڈ، اسی طرح صدقہ یعنی جو صدقہ فطر ہے اس سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیونٹ جو بھی آپ مسائل جاننا چاہتے ہیں آپ انشاءاللہ لسنر قرآن کے اندر جوائن کر لیں، آپ کو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے انشاءاللہ انفارمیشن اس طرح کی دے دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔